جبریل کو حق تعالیٰ کہتا ہے کہ کس کو دوزخ میں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے دوزخ میں کوئی بھی نہیں، جتنے تھے نکلنے کے قابل وہ سارے نکل گئے۔ حق تعالیٰ کہے گا، آواز آ رہی ہے، یا حنانو یا منان، اے مہربان ذات مجھے بھی بچا۔ حق تعالیٰ جبریل کو کہتا ہے کہ ذرا عرش کے ساتھ سر لگا دو، کان لگا، عرش پانی آواز ورخت ہے، یا خدا یا۔ جبریل بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جاتا ہے، اور جہنم کے تمام فرشتے، خاص کر وہ مالک جو جہنم کا بڑا دروغہ ہے، وہ چیف سیکرٹری ہے، وہ کہتے ہیں ایک ایک فرد جو داخل ہوا باہر گیا، اور کتنی دیر میں وہ گھڑیاں، وہ سب مجھے یاد ہے، ایسا کوئی آدمی نہیں۔ پھر جبریل بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے استغاثہ لے کر۔ حق تعالیٰ کہتے ہیں کان لگا، عرش کے ساتھ کان لگا، کان لگاتے جبریل رونے لگتا ہے، فریاد آ رہی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یا حنان و یا منان۔ پھر وہ جاتا ہے 3-4 دفعہ مالک النار کی طرف، اور اس کو کہتا ہے تیری بھی عزت اس میں ہے اور میری بھی، کہ بد نکالو کہاں ہے، کس طرح چھپایا ہوا ہے۔ جہنم کے تمام داروغے اور جتنے ذمہ دار ہیں وہ سب کے سب معذرت کریں گے، لا علمی ذکر کریں گے۔ حق تعالیٰ کہیں گے جہنم کے قعر میں، بالکل تہ میں، کیڑے کی شکل میں ایک انگارہ ہے، اس کو اٹھا لو۔ وہ انگارہ وہی ہے، یا حنان یا منان والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، خدا تو بڑا ہے، تجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ تمام کے تمام علم نفی، سارے ملائک اور سارے ذمہ داران۔ امام اعظم نے مسند کے اندر، امام اعظم میں یہ واقعہ نقل ہے، امام کے ابو حنیفہ کی روایت میں، یا حنان و یا منان، کیا زبردست وظیفہ ہے، یا حنان و یا منان۔ تو آگ میں جھلس کے وہ انگارہ بن گیا، انگارہ جھلس کے مڑ گیا، مڑنے کے بعد اس کی شکل ایک کیڑے کی ہو گئی، کیڑا بھی بالکل پتھر جیسے، اور پتھر بھی جیسے آگ کا حصہ جیسے، اور وہاں سے آواز اب بھی آ رہی ہے، یا حنان و یا منان۔ ایمان بسیط ہے، آخر کار ایک نہ ایک دن نجات دلا کے رہے۔ دعا کو قبول کرانے والی اسم اعظم بتاتا ہوں آپ حضرات کو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 4 نام کے اندر فرمایا، خدا کی قسم، حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اور جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، اور سید محمود بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں اس کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو لوگ ان 4 ناموں سے دعائیں مانگیں گے ان کی دعا قبول کی جائے گی، اور جو کچھ بھی مانگیں گے ان کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس پوری اب بات سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز پڑھی 2 رکعت، اس کے بعد اس نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یعنی اس نے اللہ کے 4 نام اس میں لیے۔ نمبر 1 کیا ہے، گن لو نہیں تو بھول جائیں گے آپ۔ نمبر 1 منان، نمبر 1 منان، نمبر 2 بدیع السماوات والارض، نمبر 2 بدیع السماوات والارض، نمبر 3 ذو الجلال والاکرام، نمبر 4 یا حی یا قیوم۔ جب یہ سنا صحابی سے تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے خدا تعالیٰ کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم، اس صحابی نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، الذی اذا سئل بہ اعطی، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے، واذا دعی بہ اجاب، اور جب اس سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو جس کے اسم اعظم ہونے پر نبی نے قسم اٹھائی، اب اس سے بڑی کیا چیز ہے دوستو، لوٹ لو، یہ خزانے ہیں اللہ کے نام کے۔